بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ ترجمہ صحیفی تختی نمبر 4 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 7ویں ویڈیو ہے جو سین اور صاد پر مشتمل ہے۔ سین سے مراد سین اور شین ہی ہے، اور صاد ویسے بھی آپ کو معلوم کہ صاد سے مراد صاد اور ضاد ہے۔ تو اس کی جو لوکیشن ہے یہ تقریباً 2 قط، چاہے لمبے غننے والا ہے یا چھوٹے غننے والا، وہ 2 قط یا 1.5 نقطہ اوپر ہوگا اس لائن سے جو لائن ہم نے کھینچی ہے۔ اور اس کا پہلا حصہ یعنی پہلے اور دوسرے دندان کا مجموعہ اس طرح ایک خانہ نما ہوتا ہے، اور وہ بھی اس طرح ٹیڑھا ہوتا ہے اس طرح، جبکہ دوسرا جو حصہ ہے یعنی دوسرے دندان سے تیسرے دندان تک کا جو فاصلہ ہے وہ جس طرح درندے ہوتے ہیں اور درندوں کے پنجے ہوتے ہیں اور پنجوں میں ایک ناخن ہوتا ہے، تو وہ پنجے کا ناخن کی مانند ہوتا ہے، اور یہ تھوڑا سا نیچے بھی ہوتا ہے اور یہ تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، اور بکیا اس کا غنہ ہوتا ہے۔ اور غنہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کبھی ایک پیارا نما شکل ہوتا ہے معمولی سا، اور کبھی کبھار ایک سیٹ کی طرح ہوتا ہے، جبکہ صاد کی اپنی تشخیص ہے، اور وہ کیا ہے 3 قط ہے، اور اس طرح یہ اس کا اوپر والا حصہ یہ ہوا میں اس طرح نیچے آ جاتا ہے معمولی سا، اور پھر اس کے بعد ہم دوسرا حصہ اس کے شروع کر دیتے تھوڑا سا گولائی میں۔ اور اس طرح صاد جو ہے ایک چھوٹے غننے والا ہوتا ہے، اور اس کی جو مقدار ہوگی وہ 3 قط، اور ایک لمبے غننے والا تقریباً اس کی جو مقدار ہوگی لمبائی کے اعتبار سے 14-15 نقطے، اور اس طرح اس کی جو گہرائی ہوگی یعنی کڑاہی کی مانند اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کڑاہی کی مانند ہوتا ہے، اور اس کی جو گہرائی ہوگی وہ 2 نقطے ہوگی، اور لمبائی تقریباً 14 یا 15، اور یہاں سے یعنی زمین سے نیچے اوپر اگر اس کے ہم پہ میش کر لیں تو تقریباً یہاں سے 2 نقطے یہاں سے اور 2 نقطے یہاں پہ۔ تو یہاں پر ضروری بات جو ہم نے کرنی ہے اور یہ ہے کہ کڑاہی کی طرح جس طرح کڑاہی کا درمیان اور آپس کے جو اطراف ہوتے ہیں، کنارے جو ہوتے ہیں، یہ مساوی ہونے چاہیے، برابر ہونے چاہیے۔ تو ہم یہاں پہ دونوں صاد بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم نے سیاہی کم لینی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ 2 قط ہم نے اوپر اس طرح ایک نقطہ لگایا، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ اوپر لگایا، لیکن یہ جس طرح ہم بتاتے رہتے معمولی سی گولائی ہے، یعنی سیدھی لکیر نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ دندان لگانا ہے۔ اب دندان کے بعد پھر دوسرا حصہ اس کا شروع ہوتا ہے، یعنی تیسرے دندان کا جو فاصلہ ہے یہ ایک پنجہ نما ہے، یہ دیکھیں یہاں پر، اور پھر یہ معمولی سی اس میں گولائی آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو حصہ ہے یہ ابھرا ہوا ہو سکتا، یہ اس طرح ہونا چاہیے جس طرح ایک پنجہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، تو یہاں پر جو فاصلہ ہوگا وہ تقریباً 1 نقطے کا ہوگا، اور یہاں یہ جو دندان ہے یہ تھوڑا سا چھوٹا ہوگا معمولی سا، یہ اس کی جڑ میں یہ ہم اس کو کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ تھوڑا سا سیدھا ہو جائے گا، یہاں اس کی تھوڑی سی گولائی ہم کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو سیدھا کر لیں گے۔ یہ علاقہ تھوڑا سا معمولی سا گول ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کے لیے صاد کا انتخاب کرنا ہے، اور صاد یہاں سے ہم شروع کر لیں گے، اوپر اٹھایا، اور اس میں یہ معمولی سا یعنی یہ جو لکیر ہے سیدھی نہیں ہے، ہم نے قلم کو بھی اس طرح زمین کے ساتھ ملانا ہے، اور تھوڑا سا ترچھا ہم نے رکھنا ہے اوپر جا کے، پر اس کی جو تکونی شکل ہے یعنی موڑ ہے، زیادہ نیچے اس کو لانا نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کا نچلا حصہ گولائی کی شکل میں اس کو ہم نے لانا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے اور فل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہم نے ریورس میں یہ حصہ اس طرح بنانا ہے۔ یہ تقریباً 90 اینگل سے کم یعنی 80-85 اینگل پہ ہم نے قلم کو رکھنا ہے۔ پھر یہ معمولی سے اس میں خم ہونا چاہیے، تو یہاں پر جو فاصلہ ہوگا یہ 1.5 نقطہ ہوگا، اور یہاں 2 قط کا ہوگا، تو یہاں سے یہاں تک کا جو فاصلہ ہوگا یعنی اس کے لیے ہم جو سیٹ بنا دیتے ہیں صاد کے لیے، تو
تو یہاں تک اگر اس کی ہم پیمائش کر لیں تو 1 2 3 4 4.5 تک یہاں ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے ہم 4 4.5 لکیر لگا دیں گے اور پھر اس کے بعد 2 نقطے اور اس کے ساتھ اضافہ کر لیں گے اور اس سواد ہم بنا دیں گے. تو یہاں پر لوگ اس کو نیچے لاتے ہیں, انہیں اس کو اوپر مکمل کرنا ہے. یہ سواد کا یہ جو حصہ ہے اوپر جا کے اس طرح ہم نے وقف کرنا ہے. یہ دیکھیں. پھر اس کے بعد یہ والا یہ 1 نقطہ اور پھر اس کے بعد گولائی کی شکل میں نیچے آنا ہے. یہ نیچے نہیں لانا ہے بلکہ یہاں سے یہ اوپر سے نیچے کی طرف آ جائیں گے تو خود بخود یہ اس شکل پہ بن جائے گا. یہ اوپر ہو جائے گا حصہ اور یہاں سے ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے. بس پھر یہ سیدھا ہوگا, معمولی سے اس میں خم ہوگا. یہاں اس کی پیمائش اگر ہم کر لیں تو 3 نقطے اور یہ 1 نقطہ اور یہاں پر ایک تکونی شکل کی آنکھ ہونی چاہیے اس میں, دیکھیں یہاں پہ, اور یہ علاقہ اوپر ہونا چاہیے. اس کے بعد اس کا جو غنہ ہے وہ بس آسان ہے. یہ سمجھ لیں کہ یہاں 1 نقطہ اور پھر نقطہ اس پہ ہم لینڈنگ کر لیں گے, یہاں سے شروع کر دیں گے اور جو ہی یہاں پہ اس کا پیندہ لگے گا اس کے بعد اس کا ہم ریکور کر دیں گے اور اوپر جائیں گے اس طرح. یہ معمولی سا اس کے نیچے ہو جائے گا. اس کی جو پیمائش ہوگی وہ 3 نقطے کی پیمائش ہو جائے گی. یہ تھوڑا سا اوپر ہو اور یہ بھی تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے. اب یہی سواد اور سین ہے یعنی مرکب. اس کے ساتھ ہم نے بس لمبا غنہ یعنی جو کڑاہی کی مانند ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے. بس یہی فرق ہے, بس کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ اور یہاں پہ تھوڑا سا یہ سیدھا کرنا ہے. یہ ابارنا ہے, ابار کرنا ہے اس میں, اور یہ تھوڑا سا اوپر بھی ہوگا. اور یہ وہی پیمائش ہے یعنی 1.5 نقطہ اور یہ پورا نقطہ, اور یہ دندان چھوٹا سا ہونا چاہیے. اور جس طرح ہم نے کہا کہ یہاں پر 1 2 3 4 تو 4 4.5 اس کو ہم لے کے جائیں گے. 1 2 3 4 اور مزید سواد یہاں سے شروع کر دیں گے اور قلم کو تھوڑا سا لمبا پکڑ لیں گے. اور دیکھیے یہاں پہ یہ ہوا میں, اور پھر اس کے بعد یہ اس کے ساتھ قلم سادہ رکھیں گے اور گولائی کی شکل میں ہم یہاں پہ آ جائیں گے. اور یہاں سے پھر ریورس میں یہ اس کا غنہ بنا دیں گے اور یہ نیچے نہیں لائیں گے. یہاں پہ اس کی پیمائش کر لیتے ہیں 2 قط اور یہ 1.5 نقطہ اور یہ پورا نقطہ. یہ دیکھیں یہ 3 نقطے, وہی پیمائش ہے, وہی طریقہ ہے. تو اس میں ہم نیچے آتے تھے اور یہاں پر ہم نیچے نہیں آئیں گے بلکہ یہاں سے قلم کو تھوڑا سا وقفے کے بعد, تھوڑا سا آرام کے بعد یہاں سے شروع کر دیں گے. تو یہ 2 نقطے ہم اس کا جو غنہ ہے جس کو ہم کڑھائی کہتے ہیں تو یہ یہاں پہ نہیں ہوگا بلکہ آرام آرام سے یہ پھیلتا چلا جائے گا اور اس کا پیندہ لگے گا اور فوراً اس کو نہیں اٹھائیں گے بلکہ آرام آرام سے اس کو اوپر اٹھا دیں گے اور آخر میں ہم اس کا برچہ نما شکل اس کی بنا دیں گے. دیکھیں ہم نے آسانی کے ساتھ اس کو بنایا. تو یہاں سے اس کی پیمائش ہو جائے گی 2 قط اور اس کی جو پیمائش ہو جائے گی یہ تقریباً وہی پیمائش ہے یعنی 15 یا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اور یہ 15. اور یہاں پر بھی وہی آنکھ اور تکونی شکل یہ ہونی چاہیے اور یہ اوپر ہونا چاہیے. اور یہاں پر بھی وہی جو ہم نے کہا کہ پنجنما شکل ہے, پنجہ میں جو ناخن ہوتا ہے بلی وغیرہ کا یا کتے وغیرہ کا یا شیر یا جو بھی چیز ہے, اور یہاں پر یہ بھی 2 قط اوپر ہونا چاہیے. تو یہ کڑھائی نما شکل یہ ہونی چاہیے. تو یہاں پر جتنا فاصلہ ہے اور جتنی گولائی ہے اور جہاں اتنی گہرائی ہے تو یہاں پر بھی اس کے مساوی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ یہاں پر ہم نے زیادہ کر دیا پھر آگے ہم نے اس کو سمیٹا, یہ غلط ہے. پن کے ساتھ, کٹ پن کے ساتھ, مارکر کے ساتھ ہم نے کس طرح لکھنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے.
کوشش کرتے ہیں کہ ظاہر کر دیں. دیکھیں سواد اور سین کا مجموعہ. دیکھیں یہاں پہ اوپر کی جانب اس طرح چلے جائیں گے اور اس کے بعد یہ بنا دیں گے اور یہ یہاں سے، اور پھر اس کے بعد یہ تھوڑا سا زیادہ لائیں گے، دوبارہ بنا دیتے ہیں. اور اس پہ زیادہ محنت کر رہے کیونکہ اس کو بیلنس کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. خط نسق معمولی نہیں ہے، ہم نے اس کو آسان بنانے کی کوشش کی. یہاں پر اس کو تھوڑا سا گول کرنا چاہیے. جس طرح یہ تھوڑا سا ابھرا ہوا حصہ ہے تو یہاں پر اس کو تھوڑا سا ابھار دیں. یہ دیکھیں اوپر چلے گئے اور پھر اس کے بعد تکوانی شکل بنا دیا، یعنی کونا بنا دیا. پھر اس کے بعد اس کو ہم نے گولائی کی طرف گول کر کے نیچے لایا. وہی پیمائش ہے، وہی طریقہ ہے. تو اسے اس کی گولائی کی شکل میں سواد مکمل کر دیں گے. اور یہ اس کا کڑائی نما شکل ہے اور غنہ ہے. دیکھیں یہاں پر برابر سرابر اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے. وہی 2 قط ہے، وہی 1.5 قط نقطہ ہے، اور وہی 3 قط، وہی پیمائش ہے، اور وہی 2 قط اور وہی پیمائش. مارکر کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے، چاہے چھوٹا غنہ ہے اور چاہے بڑا غنہ ہے. سواد بہت ہی آسان ہے، لیکن جب قواعد کا لحاظ بندہ رکھے، وہی 1.5 نقطہ، یہ 2 نقطے اور وہی 3 اور یہ وہی فاصلہ ہے. یہ تھوڑا سا اوپر ہے، یہ اس طرح ہے، اور یہ تھوڑا سا خم ہے اس میں، یعنی یہ حصہ تھوڑا سا ابھرا ہوا ہے. وہی گہرائی ہے، وہی کڑائی نما شکل ہے. یعنی ملحوظ رکھنا ہے ہم نے ساری چیزیں. دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو اس طرح مکمل کر دیا، تھوڑا سا نیچے آ کے گولائی کی شکل میں بنا دیا. اور یہ بات وہی طریقہ ہے. امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.